بسم اللہ الرحمن الرحیم دلدارم اذا کلم امتر روب قسط نمبر 13۔ زردادہ خان جیسے ہی اٹھا جلدی سے واش روم میں گھسا، فریش ہو کر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر جانے لگا۔ زردادہ خان کہاں جا رہے ہو؟ اس حالت میں بی جان اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ اشنال کو لینے جھکی نگاہوں سے جواب دیا، بات سنو میری، ادھر آؤ۔ بی جان نے زردادہ خان کو اپنے پاس بلایا، جانتی تھی اسے صرف پیار کی زبان سے ہی قابو کیا جا سکتا ہے، پر مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ زردادہ خان پر جیسے اشنال کا بھوت سوار تھا۔ دور کھڑی کشف سے زردادہ خان کا اشنال کے لیے بےتاب ہونا برداشت نہ ہو سکا، مزید کھڑے رہنا اسے بے وقوفی لگی۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ انتظار کر رہی ہوگی؟ تم نے اس بچی کے ساتھ کیا 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 ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ پاگل تو نہیں ہو کیا؟ میں مر گئی ہوں جو ایسے منہ اٹھا کر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایک دو دن میں ہاتھ مانگنے چلیں گے اشنال کے لیے۔ برق خان کو آنے دو ذرا آفس سے، پھر مل کر بات کرتے ہیں۔ بی جان نے زردادہ خان کو زبردستی بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مطلب آپ مان گئی ہیں اشنال کے لیے؟ وہ پاس بیٹھ گئی۔ میرے پاس آئے گی؟ آپ خود چلیں گی نا میرے ساتھ؟ زردادہ خان جیسے یقین کرنا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل جاؤں گی، بھئی بیٹے کا رشتہ مانگنے جانا ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اور میں بھی تو دیکھوں آخر کون ہے وہ جس نے میرے شیر کو قابو کر رکھا ہے۔ آخر میں بی جان مسکرائیں۔ بی جان کو زردادہ خان کی دیوانگی دیکھ کر ہار ماننی پڑی تھی، اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھیں، اور اس سب میں انہیں اشنال کا کوئی قصور نہ لگا تھا، سارا قصور ان کے اپنے بیٹے کا تھا، باقی کا ان کے شوہر کا تھا۔ مجھے معاف کر دیں بی جان پلیز۔ زردادہ خان نے ہاتھ جوڑے۔ بی جان رونے لگی۔ بیٹا معافی مجھ سے نہیں، اس بچی سے مانگو اور اس گھر والوں سے مانگنی ہے۔ تمہیں پہلے معافی مانگو گے پھر رشتے کی بات ہوگی، بی جان نے کہا۔ بی جان میں سب سے معافی مانگ لوں گا، بس مجھے میری اشنال چاہیے۔ زردادہ خان نے اپنے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ بی جان نے دل ہی دل میں دعا کی اشنال اور اس کے گھر والے مان جائیں، ورنہ ان کا زردادہ خان پاگل ہو جاتا۔ اچھا چلو ابھی تو ٹھیک ہو جاؤ، پہلے چلو کمرے میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، بلکہ کشف سے کہتی ہوں اچھا سا ناشتہ تمہاری بنائے، تمہاری پسند کا۔ بی جان نے زبردستی زردادہ خان کو اس کے کمرے میں بھیجا۔ بی جان مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ کیسے زردادہ خان کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ کشف دھندناتی ہوئی بی جان کے سر پر پہنچی۔ کیا ہو گیا ہے کشف؟ تمیز سے بات کرو، یہ اچانک تمہیں کیا ہوا ہے؟ لالا کیوں نہیں کہہ رہی ہو تم؟ بی جان نے کشف کا یہ انداز ہضم نہ ہوا تھا۔ کشف یہ کیا طریقہ ہے؟ اسی وقت برق خان لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ کشف کی بدتمیزی اس نے دیکھ لی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بی جان سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ برق خان کا غصہ دیکھ کر کشف سہمی، اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ برق خان اس وقت گھر آئے گا۔ جذبات کی روح میں بہہ کر وہ بی جان سے شکوہ کرنے آئی تھی، مگر اپنے لہجے کو نارمل نہ کر سکی۔ بی جان مجھے معاف کر دے، میں پتہ نہیں کیسے۔ وہ کشف کا جھکا سر بی جان نے جلدی سے کشف کو سینے سے لگایا۔ کیا ہوا ہے صحیح سے بتاؤ مجھے؟ بی جان کے پوچھنے پر برق خان ایک دم سامنے آیا۔ کشف ڈر گئی۔ کچھ نہیں بی جان، وہ میں بس ایسے ہی میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ کشف جلدی سے منظر سے ہٹی۔ برق خان نے کچن جانے تک کشف کی پشت کو گھورا تھا۔ برق تم ہی بتاؤ کیا ہوا اسے؟ بی جان نے برق سے دریافت کیا۔ بی جان کچھ نہیں، بس پاگل ہے، انہیں ٹی وی ڈراموں نے بچیوں کے دماغ خراب کر رکھے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ برق خان نے بات ٹالی۔ اچھا میں نے تم سے ضروری بات کرنی تھی، زردادہ اشنال کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، کہتا ہے اسے واپس لے کر ہی آئے گا، اور ان سب سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہے۔ اب تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ ابھی بھی میں نے یہ کہہ کر روکا ہے کہ برق آ جائے تو ایک مشورہ کر کے ایک دو دن میں چلتے ہیں اشنال کا رشتہ مانگنے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس بار میں اغوا کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، تمہارا دادا ضرور اس کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، میں تو سوچ کر پریشان ہوں۔ بی جان نے ساری بات برق خان کو بتائی تھی۔ برق خان سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے بی جان، یہ کام کل ہی کریں گے، دادا کو خود زردادہ ہی دیکھ لے گا جب اسے باقی کی ساری حقیقت کا علم ہوگا، اور باقی جو لڑکی والے فیصلہ کریں، زردادہ بھی اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لے گا۔ برق خان نے سوچ سمجھ کر جواب دیا۔ پہلے تو چاہ رہا تھا کہ کچھ دن یہ معاملہ ٹل جائے، مگر کشف کا انداز اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا، تبھی بی جان کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہائے میں تو پوچھنا بھول گئی، خیریت تھی؟ اس وقت تم گھر نہیں آتے؟ بی جان جی بی جان موبائل لینے آیا تھا، جاتے وقت بھول گیا تھا، برق خان نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ اسفند خان کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اشنال ان کو کسی حالت میں قبول نہیں تھی، وہ شروع سے چاہتے تھے کہ کشف سے زردادہ خان کی شادی ہو۔ اسفند خان نے ہمیشہ ہر کام میں اپنا مفاد سوچا تھا، کشف سے زردادہ خان کی شادی بھی ان کے مفاد کے لیے ہوتی، کیونکہ کشف کا باپ
انہیں اپنے بچوں کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گیا تھا، جس کا علم برق خان کو بہت بعد میں ہوا تھا۔ ویسے تو اسفند خان خود کروڑوں کا بزنس کرتا تھا اور جائیداد بھی اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ مگر لالچ بھی کسی چیز کا نام ہے جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ نیک سے تیار زردادہ خان کی تیاری کو بی جان اور بر خان دونوں نے ہی نوٹ کیا تھا۔ جو گیند پھینکے گا باہر وہ خود لینے جائے گا، یہ سن لو سب۔ ہارون، اشرف، میرام اور میرال کو زوار نے کرکٹ پر لگایا ہوا تھا، جبکہ اشنال کمرے کی کھڑکی سے ان سب کو دیکھ کر سب بھول کر خوش ہو رہی تھی۔ دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھیلے، مگر اپنی حالت خرابی کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی مشکل سے رہی تھی۔ کھیلنا تو دور کی بات، تھک کر واپس بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ اشنال اچھی طرح سے جانتی تھی سب اس کی خاطر اسے نارمل رکھنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو، ورنہ ڈسٹرب تو وہ سب بھی تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا اتنا بڑا حادثہ ہو جائے اور سب اتنا نارمل رہیں؟ یہ سب حماد شاہ اور زریز شاہ کے حکم پر ہو رہا تھا، ورنہ عام روٹین میں زریز شاہ ینگ پارٹی کے اتنے شور پر انہیں کچا چبا جاتا، پر اب کافی دیر سے اپنے روم میں بیٹھا ان کا شور برداشت کر رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ہارون نے چوکیدار سے گیند لے کر اسے گیٹ کھولنے کا کہا تھا۔ صاحب جی، کوئی بر خان آیا ہے، ساتھ فیملی بھی ہے اس کے۔ ہارون سمجھ گیا، وہ چوکیدار کے ساتھ گیٹ پر گیا تاکہ بر خان کو اندر لا سکے۔ آج پہلی بار وہ ان کے گھر آیا تھا، ورنہ ساری بات چیت ان کی آفس میں ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پچھلے لان میں آ کر ہارون شاہ نے سب کا کھیل بند کروایا۔ اندر سے زور زور سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ زوار شاہ چونکا۔ ہارون شاہ نے آنکھ کے اشارے سے بیٹھک میں جانے کو کہا۔ اشرف، تم اور میرال اشنال کے پاس جاؤ، ہلنا بھی مت اس کے پاس سے۔ میرام آپی، آپ کچن دیکھ لیں، حیا بھی وہیں ہے۔ ہارون شاہ سب کو ہدایت کرتا جلدی سے اندر کی طرف بڑھا۔ سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرام کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان سب میں پہلے وہ ہوش میں آئی تھی، اندر کی جانب بڑھی۔ بر خان کے ساتھ بی جان اور زردادہ خان کو دیکھ کر حماد شاہ کے ماتھے پر بل پڑے، مگر پھر ساتھ آئی خاتون کی عزت کے لیے کچھ نہ بولے، خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھنے کو کہا۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی کچھ نہ بولا۔ میرام چائے کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بر خان میرام کو دیکھ کر ایک پل کو فریز ہو گیا، مگر جلد ہی خود پر کنٹرول کیا تھا، جبکہ میرام بر خان کو دیکھ کر چونکی ضرور، پر جلدی سے چائے رکھ کر وہاں سے نکلی۔ بر خان کی خاموش نگاہوں نے میرام کا پیچھا کیا تھا۔ زردادہ خان بےتابی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے بس اشنال کو دیکھنا تھا، جبکہ زریز شاہ زردادہ خان کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ اصل میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ زردادہ خان اپنے کیے پر شرمندہ اور سب سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اشنال سے بھی ماحول میں ارتشا بر خان کی آواز نے پیدا کیا تھا۔ اشنال کا ذکر بھی اس کی زبان نے کیا تو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ زریز شاہ سے برداشت نہ ہوا تو بول پڑا۔ زریز شاہ کے انداز پر زردادہ خان کو بھی غصہ آیا۔ اشنال میری بیوی ہے، لفظ بیوی پر زردادہ خان نے زور ڈال کر کہا، اور میں اپنی بیوی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کوئی مجھے میری بیوی سے ملنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ زردادہ خان نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ تو بیوی ہے تو کیا ہوا، ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، زبردستی کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بار بہروز شاہ بولے تھے۔ دیکھیں، آپ سب بڑے ہیں اور نکاح کی اہمیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں مانتا ہوں میں نے جو کیا غلط کیا اور اس سب کی معافی مانگتا ہوں، مگر اشنال کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ہم آئے۔ باقی کے بات برق خان بتائیں گے۔ زردادہ خان نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم باعزت طریقے سے اشنال کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ اشنال زردادہ خان کی بیوی ہے، زردادہ خان چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، تو معاملات آرام سے بیٹھ کر بات چیت کر کے حل بھی ہو سکتے ہیں۔ بر خان کا نارمل اور شائستہ لہجہ صبا بیگم کو بہت پسند آیا تھا۔ دیکھیں بھائی صاحب، غلطی ہماری ہے، ہمارے بیٹے نے غلط کیا، اس کے ہم آپ سب سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ باقی جو بھی غلط فہمی ہوئی، اشنال پر تشدد ہوا، وہ میرے بیٹے نے نہیں کیا بلکہ اس کے باپ نے یہ سب کیا۔ بی جان کی بات پر زردادہ خان نے چونک کر بر خان کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب، کیا ہوا اشنال کو، مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا؟ زردادہ خان کو شوق لگا تھا، وہ تو سمجھا تھا داجی نے بس اشنال کو غائب کیا ہے کہ زردادہ خان اس سے دور ہو جائے، مگر اشنال پر تشدد کا سن کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ برق بیٹا، اسے کچھ کیسے معلوم نہیں ہے؟ حماد شاہ نے برق کو دیکھتے ہوئے جواب طلب کیا۔ میں کلیئر کرتا ہوں، ایک منٹ زردادہ، تم نے کیا کیا سب کے سامنے بتاؤ، اور یہاں کیا کیا ہوا؟ زردادہ خان کے بتانے کے بعد زریز تم بتانا،
پھر جو جس کو نہیں پتہ وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ بر خان کا کہنا تھا کہ زردادہ خان نے ساری بات تفصیل سے بتائی تھی۔ میں اشنال کو لے کر آپ لوگوں کے پاس آ رہا تھا، راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جب ہوش آیا تو اشنال غائب تھی۔ بہت ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ داجی نے اسے غائب کروایا۔ میں سمجھا کہ داجی نے اسے صرف مجھ سے دور کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے، اور پھر میں وہاں پہنچا، تب تک آپ لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ باقی اشنال کے ساتھ کس نے تشدد کیا یہ سب میرے علم میں نہیں ہے۔ زردادہ خان نے جلدی اپنی بات پوری کی تاکہ باقی کی بات جان سکے۔ شاہ نے جو بھی اشنال نے بتایا سب کچھ سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا، جسے سن کر زردادہ خان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ باخدا میں نے اشنال پر تشدد نہیں کروایا، میں تو بے ہوش تھا، میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں اس بات کا۔ زردادہ خان کے جواب نے زریش شاہ کو سلگایا۔ تو اشنال جھوٹ بولے گی کیا؟ اس کے سامنے تمہارا ہی نام لیا گیا ہے۔ زریش شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے زردادہ خان کو شوٹ کر دے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کریں۔ زردادہ خان کو سمجھ نہیں آئی کیسے اپنی بات کا یقین دلائے۔ تم جو بھی کہہ لو، ہم اشنال کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے، نہ ہی ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ بہروز شاہ نے حتمی فیصلہ سنایا۔ یہ سب برداشت کرنا زردادہ خان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں، جبکہ برق خان آرام سے ساری صورتحال ملاحظہ کر رہا تھا کہ جو ہونا ہے ایک ہی بار ہو جائے، آر یا پار۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اشنال کی زندگی ہے، اس کا جواب سنے بغیر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ زردادہ خان کی برداشت اب جواب دے گئی تھی۔ زردادہ خان کو ہتھے سے اکھڑتا دیکھ کر حماد شاہ نے پل بھر میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ جانتے تھے یہ بگڑی اولاد ہے، دوبارہ کوئی حرکت کی تو ان کی بیٹی ان کو واپس بھی نہیں ملے گی۔ اس صورت میں انہیں ایک ہی حل نظر آیا، اور وہ تھا اشنال کی مرضی۔ جانتے تھے اشنال زردادہ خان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر زردادہ خان کو اشنال کی مرضی عزیز تھی، تو ایسا ہی صحیح۔ ہارون بیٹا میرام سے کہو اشنال کو لے کر آئے۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جو اشنال کی مرضی ہوگی وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ حماد شاہ کے کہنے پر ہارون شاہ اٹھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار دے گا۔ اشنال کو جب علم ہوا زردادہ خان آیا، وہ اسے بلا رہا ہے، وہ وہیں چلانا شروع ہو گئی۔ چیخیں اتنی اونچی تھیں کہ زردادہ خان بآسانی سن سکتا تھا۔ ابھی بھی سکون نہیں مل رہا تو جاؤ کمرے میں جا کر مل لو، حماد شاہ کا کہنا تھا۔ زریش شاہ ایک دم کھڑا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بڑے پاپا؟ جبکہ حماد شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کچھ کہنے سے روکا۔ زردادہ خان رکا نہیں، پھر بھی اشنال کو دیکھنے گیا تھا۔ میرام باہر آؤ۔ صبا بیگم نے میرام کو باہر بلایا، مگر اشنال نے زبردستی میرام کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اٹھنے سے روکا تھا۔ زردادہ خان کے قدم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، اشنال آپے سے باہر ہو گئی۔ میرام کو سنبھالنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ زردادہ خان کو اتنی تکلیف پہلے نہ ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ اس کی اشنال اسے دیکھ تک نہیں رہی تھی، میرام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی چیختی جا رہی تھی۔ زردادہ خان یک ٹک اشنال کو دیکھے جا گیا۔ اشنال کے اس طرح چلانے پر مزید قدم اشنال کی طرف نہ بڑھا سکا، وہیں سے الٹے قدموں لوٹا اور سیدھا حماد شاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اشنال میری بیوی ہے، یہ بات کوئی بھی مت بھولے، اور نہ ہی میں بھولنے دوں گا، اور نہ ہی میں اشنال کو چھوڑوں گا۔ مرتے دم تک اشنال کو کوئی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں واپس آؤں گا ایک دن اپنی اشنال کو لینے، اس کی رضا سے انشاءاللہ۔ اپنی بات پوری کرتا زردادہ خان رکا نہیں تھا، بی جان کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ انجانے کیوں حماد شاہ کو زردادہ خان کی آنکھوں میں آئے آنسو ڈسٹرب کر گئے تھے۔ بر خان اپنی جگہ سے اٹھا، زریش شاہ کے پاس رکا۔ معذرت چاہتا ہوں میرے دوست مگر یہ ضروری تھا، ایک بار کھل کر بات ہونی چاہیے تھی، تبھی میں نے زردادہ خان کی بات مانی۔ زریش شاہ کے کندھے پر تھپکی دیتا بر خان بھی باہر نکلا تھا۔ باقی سب نے خاموشی سے اشنال کے کمرے کا رخ کیا۔ اشنال چیخ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ زہرا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جاری ہے۔